بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل روداد منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر گیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگ ترشی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی بیٹی۔ میری مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو سدھرے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی کہ پھر ماں کو سمجھانے کے انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پہ کون سی آنچ آتی ہے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ ماں نے جواب دیا، ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اماں میری اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں، میں مسلمان ہوں اور کوئی کام ایسا نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ پگلی کہیں کی، یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ تو میرے پیارو بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ ماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ دوستو اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا اور ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا، دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام میں دینے چاہیے۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان شان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ حضرت عمر نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر کے 2 بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قد آور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کی مجسم تصویر تھا تو وہ حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔